آپ کے فیسلٹیز کا دورہ کیا. اس وقت آپ کا یہ لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج چل رہا تھا, کڈنی کا علاج چل رہا تھا, آپ کا کارڈیاک فیسلٹیز تھی. اور آج ہم جب کچھ سال بعد واپس آئے ہیں تو آپ نے اضافہ کیا ہے آپ کی فیسلٹیز میں. آج ہم جب کچھ سال بعد واپس آئے ہیں تو آپ نے اضافہ کیا ہے آپ کی فیسلٹیز میں. آج ہم نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ادارہ کا افتتاح کیا ہے جو 100% مفت علاج کرواتا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ کتنا مشکل اور کتنا مسئلہ ہے ہمارے یہاں تھیلیسیمیا کا اور بہت سے مختلف ان بیماریوں کا. تو یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا جو سینٹر اب یہاں کھل رہا ہے, کام کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کا بہت ہی اچھا امپیکٹ ہوگا. پھر آپ نے اپنا کینسر ٹریٹمنٹ, وہ بھی 100% مفت علاج ہر کسی کینسر کا جو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں اب شروع ہوا ہے اور آگے بڑھتا رہے گا. وہ بھی فیسلٹیز میں نے دیکھے ہیں, وہ بھی شاندار تھے, ورلڈ کلاس تھے. اور آپ کا جو ریپڈ رسپانس سینٹر, جو ایک ٹراما سینٹر ہوتا ہے جہاں ہمارے ہاں بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہم نے روڈ انفراسٹرکچر میں الحمدللہ اتنا انویسٹ کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اور ساتھ ساتھ سی پیک کے بھی منصوبے ہیں جس کا انفراسٹرکچر میں بھی انویسٹمنٹ ہوا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے گاڑیوں کا. لوگ جو سفر کرتے ہیں ان سڑکوں پہ, تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہمارا بھی جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتے ہیں تو کبھی کبھار افسوس کے ساتھ واپسی پہ رات دیر پہ ٹریول کرتے ہوئے یہ ٹریفک کا جو نقصان ہوتا ہے, ایکسیڈنٹس کا نقصان ہوتا ہے. اور جو میں نے آج یہاں ریپڈ رسپانس کا ایمرجنسی سینٹر کا فرسٹ کلاس فیسلٹی دیکھا ہے, جس کا ہم چاہتے ہیں کہ NICVD کی طرز پہ ہم اس کا ماڈل بنا کے سیٹلائٹ سینٹرز بنائیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا لانگ ٹرم میں وہ پلان ہوگا کہ ہم اس ریپڈ رسپانس کا پورا سرجریز کے, اور جو ایکسیڈنٹ میں آپ کو مختلف قسم کے تکلیف پہنچ سکتے ہیں, جو آپ کا زندگی کو خطرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور ان کا علاج بھی بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ اگر ہم نہ صرف گمبٹ میں مگر آگے جا کے مختلف شہروں میں یہ کھولیں گے تو اس کا بہت ہی بہتر امپیکٹ ہوگا. یہاں سے ایک ریکویسٹ آیا کہ ہم گمبٹ کو میڈیکل سٹی ڈکلیئر کیا جائے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ CM صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ گمبٹ آج سے پاکستان کا میڈیکل کیپٹل ہے. آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کی کوششوں کی وجہ سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو جو پرائیورٹی دیا گیا ہے علاج کا اور مفت علاج کا, اس کی وجہ سے آج سے ہی گمبٹ تو میڈیکل کیپٹل ہے. میں پورا پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں, میں پنجاب کو چیلنج کرتا ہوں, پنجاب حکومت کو, میں پختونخوا حکومت کو چیلنج کرتا ہوں. ایک میرا گمبٹ کا تحصیل ہے خیرپور کا, آپ اپنا ایک تحصیل اٹھا کے دکھا دیں, لاہور کا دکھا دے, پشاور کا دکھا دے, جہاں مفت اسی تحصیل میں اسی حکومت کا ہاسپٹل میں مفت کینسر کا علاج ہو حکومت کی طرف سے, مفت لیور کا علاج ہو حکومت کی طرف سے, مفت کڈنی کا علاج ہو اسی تحصیل میں حکومت کی طرف سے. آپ ایسے ہاسپٹلز کسی اور صوبہ میں نہیں دیکھیں گے, کسی اور صوبہ میں اتنا آپ کا پرفارمنس آپ نہیں دیکھیں گے. میں ابھی آپ ان کا جو لیور فیسلٹی ہے, بھٹی صاحب نے مجھ سے ایک کیک کٹوایا تھا وہاں, بیکاز انہوں نے
ایک اپنا ریکارڈ توڑوا دیا تھا. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں, اپنا فون پہ نظر نہیں آ رہا. کتنے تھے بھٹی صاحب؟ 550 لیور ٹرانسپلانٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ انہوں نے توڑا تھا. مگر ساتھ ساتھ جو ایک بہت اسٹانشنگ فیکٹ تھا, وہ پورا ایک گراف بنایا گیا کہ گمبٹ میں جو شہری آتے ہیں اور اپنے علاج کرواتے ہیں وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, اور جو بریک ڈاؤن دیا گیا کہ 52% جو یہ ٹرانسپلانٹس کے لیے ہی تھے نا, یا سو 52% انہی 500 کا جو ٹرانسپلانٹ کا ریکارڈ آپ نے توڑوایا ہے, تو ان میں سے 52% سندھ کے ہیں. 287 پیپل سندھ سے آ کے اپنا ٹرانسپلانٹ گمبد سے مفت کروا کے چلے گئے ہیں. پنجاب کا 29% جو 161 پیشنٹس پنجاب سے آ کے گمبٹ خیرپور سندھ آ کے اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں. تو بلوچستان سے 15%, پختونخوا سے 3%, تو 14 پیشنٹس پختونخوا سے بھی آئے ہیں, اور اسلام آباد سے 7 پیشنٹس, کشمیر سے 2 پیشنٹس جو صرف آپ کا ان جو ٹرانسپلانٹس ہیں ان کے لیے آئے ہیں. مگر مجھے بتایا جا رہا تھا کہ پنجاب میں بھی ایک لیور اور کڈنی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں بھی ٹرانسپلانٹس کروائے گئے ہیں. مگر گمبٹ نے صرف جو پنجاب کے پیشنٹس کا ٹرانسپلانٹس کروائے ہیں وہ پورا پنجاب کے لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سے زیادہ ہے, صرف پنجاب کے شہریوں کا. اور ہمارا جو بی بی شہید کا اور قائد عوام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صحت علاج عوام کو پہنچانا ہے, مفت پہنچانا ہے, اور کسی شہری کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے, اپنے بڑوں کا زندگی بچانے کے لیے پیسہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا سیاست ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا ویژن ہے پورے پاکستان کے لیے کہ پورا پاکستان میں پرائیویٹ تو اپنے ادارے بنتے رہیں گے, مگر حکومت کی طرف سے ایسے ادارے بنے جو عوام کا علاج مفت کروائے, تاکہ کوئی پاکستانی کو یہ رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ پیسہ نہیں ہے تو وہ اپنا علاج نہیں کروا سکے. اور اس ویژن کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے بہت انویسٹ کیا اپنا ہاسپٹلز میں, خاص طور پہ جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلز ہیں. جب ہم وفاقی حکومت میں تھے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ وسیلہ صحت کا تھا, اور اس وسیلہ صحت کے تھرو ہم نے انشورنس دلوانا تھا جو غریب ترین اور پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھا. تو ان کے لیے یہ وسیلہ صحت کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ کا ایک کارڈ تھا. میاں صاحب کا حکومت آیا, اس کارڈ کا نام تبدیل کیا گیا پی ایم ہیلتھ کارڈ, اور اب خان صاحب کا حکومت آیا گیا اور وہی وسیلہ صحت کا کارڈ کا نام تبدیل کیا گیا اور صحت کا انصاف کا نام دیا گیا ہے. اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس صحت کا انصاف کارڈ کو اپنا لیں, مگر ہمارا جو موقف ہے کہ جس طریقے سے, اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کا ضرورت ہوتا ہے, تو جس طریقے سے یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا وسیلہ صحت کا کارڈ چلا رہے ہیں یہ غلط چلا رہے ہیں. اس لیے ہم تو یہ کارڈ دے رہے تھے تو غریب ترین لوگوں کے لیے دے رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو صحت کارڈ ہے وہ اگر آپ لیتے ہو تو آپ کو ایک سبسڈی ملتا ہے. بٹی صاحب کہہ رہا تھا تقریباً کتنا تھا ان کا کارڈ کے 5-6 لاکھ کا آپ کو سبسڈی ملتا ہے. آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, مگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو ملے گا, وہ پرائیویٹ انشورنس کو ملے گا, اور مجھے اتنا ہی سبسڈی ملے گا. مطلب بلاول بھٹو زرداری کو اگر وہ صحت
का इंसाफ कार्ड में ले लूं तो मुझे उतना ही सब्सिडी मिलेगा जितना गरीब तरीन आदमी को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ सिंध के 3 जो हमारा मेडिकल प्रोजेक्ट्स है, गंबट SIUT को जो सिंध हुकूमत पैसा देता है और हमारा NICVD का जो स्ट्रक्चर है, ये 3 इदारों के जो सिंध हुकूमत का बजट है वो पूरा पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड का बजट का बराबर है। आप इस तरीके से सेहत का निज़ाम नहीं चला सकते हो। खान साहब की जो सेहत कार्ड है वो पब्लिक गवर्नमेंट इदारे पे, हुकूमत के हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ बजट पे डाका मार के उसी पैसा को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट इंश्योरेंस को दिलवा रही है। हम समझते हैं कि अगर उसी कार्ड को आप तब्दील करते, वो पैसा आप गरीब लोगों को देते जो अफोर्ड ही नहीं करता, और बाकी आप अपना बजट अपना ही हुकूमत के हॉस्पिटल्स में खर्च करते हैं, तो भट्टी साहब की तरह यहाँ गंबट में आपका इतना अच्छा इदारा बन सकता है। तो कोई वजह नहीं है कि हम मुल्क भर में ऐसे इदारे नहीं बना सकते हैं। सिर्फ आपको प्रायोरिटी देना पड़ता है सेहत के सेक्टर को। ये तय करना है कि अगर आप गरीब हो, आपका इलाज मुफ्त होगा और पैसा इलाज से कोई रुकावट नहीं बनेगा। आप अपना वसाइल सही खर्च करें, सही इस्तेमाल करें, तो फिर जैसे गब्बर का हॉस्पिटल वर्ल्ड लीडिंग हॉस्पिटल बन चुका है, कोई वजह नहीं है कि लाहौर का भी हॉस्पिटल्स हमारा बराबर बने, पेशावर का हॉस्पिटल्स भी हमारा बराबर बने। सिर्फ इस किस्म की मेहनत की ज़रूरत है। और मैं सलाम पेश करता हूँ जो यहाँ गंबट के हमारे डॉक्टर्स है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, आपने और ख़ास तौर पे ऑब्वियसली हमारा जो भट्टी साहब है, आपने गंबट का नाम रोशन किया है, आपने खैरपुर का नाम रोशन किया है, आपने सिंध का नाम रोशन किया है, आपने पाकिस्तान का नाम को रोशन किया है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नज़रिया है, हम मुफ्त इलाज अवाम के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम गंबट के खैरपुर की तहसील गंबट में मुफ्त कैंसर की इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के इलाज करवा सकते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अब इस किस्म की फैसिलिटीज़ को मुल्क के चार कोने जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं। और मैं जानता हूं कि CM सिंध ने माजी में भी आपको कभी मायूस नहीं किया है, और बहुत ही नाइंसाफ़ी होता है जहां तक CM साहब का भी बजट है, मगर वो ज़रूर खैरपुर को हमेशा प्रायोरिटी दिया जाता है, और आपका जो गंबट का जो हॉस्पिटल है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो हम सब इस प्रोजेक्ट पे फ़ख्र करते हैं, और हमारा पूरा कोशिश होगा कि जो भी आपको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगा वो हम पूरा करेंगे। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू।